جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے اس کے مسائل بھی ویسے ویسے بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو انصاف چاہیے، اس کے لیے عدالتیں بھی بننی چاہیے اور انصاف کا جو نظام ہے وہ بھی تیز تر ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کی نمائندگی کرنے والے سابق سینیٹر کوہدہ بابر کی طرف۔ کوہدہ صاحب آپ کا بے حد شکریہ، ہمارا باقی کا پینل بھی ہمیں جوائن کر چکا ہے۔ کوہدہ صاحب آپ بتائیے گا، بڑے صوبے کے مسائل بھی بڑے ہیں، کہیں گیس اور پانی تو کہیں میلوں تک اسپتال ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ بڑا صوبہ تو ہے، ہمیں چھوٹا بھائی کہا جاتا ہے ویسے۔ آپ کے لیے، آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں، دیکھیں جی، بلوچستان آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، پاکستان کا 44% ہے آبادی کے رقبے کے حساب سے، لیکن وہاں پر جو سہولتیں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن گڈ گورننس اگر لیتے ہیں، چلے اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کتنی بھی کوشش کر لیتا ہے، وہ کتنے حد تک اپنے آپ کو کامیاب کر پاتا ہے، وہ آپ ہم اور دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ پچھلے 70-80 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن اگر بلوچستان کے عوام کو فائدے دینے کی بات کی جائے، اگر وہاں پہ گڈ گورننس کی بات کی جائے، اگر وہاں پر اگر یونٹس ایسے بنا دیے جائیں کہ وہ یونٹس لوگوں تک اچھے طریقے سے سروسز ڈلیور کر سکیں، تو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ ہم لوگوں کے پاس نئے چھوٹے یونٹس، ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو بنائے جائیں، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس پہ جب آپ بحث کریں گے تو بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ جو سیاسی لوگ نہیں ہیں وہ تو درنگے سے کہہ دیتے ہیں جی یہ مسئلے ہیں، وہ مسئلے ہیں۔ پبلک میں رہنے والے نہیں لوگ، جو پبلک کا ان کو کوئی نفس کا پتہ ہی نہیں ہے، پلس کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ لوگ آ جاتے ہیں ٹی وی پر، اخباروں میں آرٹیکل لکھنے میں، سوشل میڈیا کو یوز کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی پاکستان کا بڑا نقصان ہوگا، یہاں پر انویسٹمنٹ بہت زیادہ ضرورت ہے، صوبے بنانے سے صوبے تقسیم ہو جائیں گے، ملک تقسیم ہو جائے گا۔ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، اب دوبارہ سے یہی آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ نئے صوبے اور ایڈمنسٹریٹو اعتبار سے صوبے بننے سے پاکستان مضبوط ہوگا۔ اور بلوچستان، اسپیشلی بلوچستان میں دیکھیں آپ، ہمارا ایک ایم این اے کا جو ایریا ہے، آپ دالبندین کو لے لیں، وہاں کے جو ایم این اے کا ایریا ہے وہ تقریباً سیم ہے جتنا کے پی کے کا ٹھیک پورا ہے صوبہ ہے۔ کوہدہ بابر صاحب، تو آپ ساتھ ایسے موجود ہی رہیے گا۔ حیدر عباس رضوی صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں۔ حیدر صاحب آپ کہیے گا، کیا ایم کیو ایم پاکستان بھی اس بات کی حمایت کرتی ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، نئے یونٹس بننے چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا فاطمہ۔ دیکھیے، پاکستان میں نئے صوبوں کا بننا یا نئے انتظامی یونٹس کا بننا ایک قومی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ گورننس کا مسئلہ ہے، اور گورننس کو بہتر بنانے کے لیے ساری دنیا نے جو کچھ کیا ہے ہمیں وہی کچھ کرنا ہے۔ کوئی ویل دوبارہ انوینٹ نہیں کرنا، کسی نئے پہیے کی ایجاد نہیں کرنی۔ ساری دنیا نے اپنے انتظامی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اپنے صوبوں کو یا انتظامی یونٹس کو چھوٹا کیا ہے۔ اب آپ پنجاب ہی کو لے لیجئے، 13 کروڑ کا صوبہ ہے صرف پنجاب، یعنی کہ اگر بر اعظم آسٹریلیا کی آبادی اٹھا لی جائے تو وہ ایک طرف ہے اور پنجاب کی آبادی ایک طرف ہے۔ اگر میں آپ کو مثال دوں کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے پاکستان کا کہ جس کی آبادی آدھی دنیا کے ملکوں سے زیادہ ہے، یعنی دنیا میں 97 ملک ایسے ہیں جو آبادی کے لحاظ سے کراچی سے چھوٹے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کراچی موجودہ سیٹ اپ میں سندھ کا حصہ ہے اور سندھ کی آبادی تقریباً 5.5 سے 6 کروڑ ہے۔ تو آپ غور کریں تو آپ کو بہت مشکل دکھائی دے گا، اور جتنی ال گورننس اس وقت پاکستان میں ہے اور خاص طور پر جس طریقے سے ریسورسز صوبوں کو جا رہے ہیں اور وہاں پر جو فائنینشیل مس مینجمنٹ، اگر اس کو بہتر کرنا ہے تو قومی ضرورت یہ بن جاتی ہے کہ آپ اپنے انتظامی یونٹس کی تعداد کو بڑھائیں اور پورے پاکستان کی گورننس کو اور خاص طور پر فائنینشیل گورننس کو بہتر کریں۔ یہ ہماری ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہر سال آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اگر ہمیں ان کو خدا حافظ کرنا ہے
تو اپنی فسکل مینجمنٹ کو بہتر کرنا پڑے گا. اور یہی فارمولا کوئی نیا نہیں ہے, ساری دنیا نے اڈاپٹ کیا ہے. آپ کے جتنے پڑوس کے ممالک ہیں, چاہے وہ آپ کے مشرق میں ہندوستان ہو, یا مغرب میں افغانستان ہو, یا شمال میں چین ہو, یا پھر آپ کے جنوب میں ایران ہو, یا ترکیہ ہو, یا دیگر ممالک ہوں, ان تمام ملکوں میں جو ان کے انتظامی یونٹس ہیں ان کی تعداد 35, 40, 50 اور ترکی میں تو 78 ہے. ایسی صورتحال میں اس وقت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ساری دنیا تو یہ ماڈل اپنا رہی ہے, یہ فارمولا جو ہے اس کو اڈاپٹ تو کر رہی ہے, لیکن کیا پاکستان جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے, پاکستان کا رقبہ, پاکستان کی آبادی جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ تو اس بارے میں ہم زاہد خان صاحب کی طرف چلتے ہیں, نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. زاہد صاحب, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں یہ موقف رکھتی ہیں, بڑی جماعتیں ہیں, اس وقت پاور میں بھی ہیں اور نئے صوبے بنانے کے بظاہر مخالفت بھی نہیں کرتی, لیکن بناتی بھی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, پنجاب اسمبلی میں جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے قرارداد بھی منظور کی جا چکی ہے. بہت شکریہ. آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ جنوبی پنجاب کی قرارداد تو منظور ہوئی ہے, لیکن باقی صوبوں سے ابھی کوئی منظوری نہیں آئی ہے. تو اگر آپ نے ایک چیز کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پورا پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں, ایک تو آپ نے خود بھی بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں مشکلات ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں جو 4 صوبے ہیں اس میں 4 قومیتیں رہتے ہیں جو الگ زبان ہے, الگ کلچر ہے, الگ سب چیزیں ہیں. تو یہ مشکلات تو ہوگی, اس لیے جو بڑی پارٹیز ہے وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ تاکہ اور مشکلات میں ہم نہ پھنس جائیں. اور اس سے جو پیپل پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو, دیکھیں میں ایک تجزیہ سن رہا تھا, اس نے کہا تھا کہ پنجاب کو 5 صوبے کا جو ایک فارمولا جو چل رہا ہے, جو تجزیے چلتے ہیں کہ پنجاب کو 5 کرے گا, سندھ کو 3 صوبے میں ڈیوائڈ کرے گا, بلوچستان کو پتہ نہیں 2 میں کرے گا, اور ہمارے خیبر پختونخوا کو 2 میں کرے گا. تو جو تجزیہ کیا تو پختونخوا کا ایک ڈویژن اس کو الگ صوبہ, اور باقی سارا صوبہ جو ہے نا جتنے بھی ڈویژن ہے وہ ایک صوبہ ہوگا, ایک الگ صوبہ ہوگا. تو یہ مشکلات پیدا ہوگی. اس لیے یہ ساری چیزیں آپ کو 18 امینڈمنٹ میں یہ سب چیزیں ڈسکس ہوئی تھی. 18 امینڈمنٹ جب بن رہی تھی تو اس میں بھی آیا تھا, اور خاص کر بلوچستان کا معاملہ آیا تھا, جس پہ بلوچوں کے اور پختونوں کا مسئلہ تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں الگ کر دے, ہمیں الگ صوبہ چاہیے, کیونکہ میں اس کا حصہ تھا. اس پہ یہی پھر اتفاق ہوا کہ اگر ابھی اس کو ہم چڑھیں گے, کیونکہ اس میں ایک مسئلہ بن رہا تھا, وہ یہی تھا کہ کوئٹہ جو تھی وہ بلوچ کہہ رہے تھے کہ ہمارے حصے کا ہوگا, پختون کہہ رہے کہ ہمارے حصے کا ہوگا. تو اس میں بہت سارے ایسی رائے آ رہی تھی کہ اس سے مشکلات پیدا ہو رہی تھی, جس کو اس وقت دور کیا گیا. اور اس نے کہا کہ ابھی اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں, اور پھر وہ ڈسکس نہیں ہوا. وجہ یہ تھی کہ اس پہ اختلاف رائے بڑھ رہی تھی, اور وہ جو 18 امینڈمنٹ جو ایک ڈکٹیٹروں نے آئین کا بیڑا غرق کیا تھا, اس کو بنانے کے بجائے وہ نقصان میں جانا تھا, تو اس لیے اس کو روک دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ مطلب انتظامی بنیاد پر نئے صوبے بننے چاہیے, لسانی بنیاد پر نہیں بننے چاہیے. عبدالقادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. مندوخیل صاحب, آپ تو خود اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کا سلوگن ہی روٹی کپڑا اور مکان ہے, تو پھر عوام کی بنیادی سہولتوں کے لیے اگر نئے یونٹس بن جائیں, اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہو جائیں, تو کیا مذائقہ ہے؟ جی, سب سے پہلے تو سوال یہ کہ مذائقہ یہاں میں یہ موجود ہے, یہ کوئی لاہور سے, کوئی کراچی سے, کوئی کوئٹہ سے مخبر خاص پریس کانفرنس کرتے اور صوبے کی ڈیمانڈ کرتے. ذرا ان سے یہ پوچھو جو یہ پریس کانفرنس کرے اس کی اپنی کیا حیثیت ہے, پہلے یہ پوچھو اسے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی خدا بابر صاحب جو برما رہے تھے کہ ایک قومی اسمبلی, میرے تعلق خود زوب سے ہے, آبائی علاقہ میرا زوب بلوچستان ہے, زوب سے ہے, کہہ رہے کہ ایک علاقہ جو ہے نا وہ قومی اسمبلی کا 3 دن ہے. یہ مصطفیٰ کمال صاحب یہ فرماتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اس کے اندر بھی 3 صوبے ہونا چاہیے, کیونکہ 3 دن لگتے ہیں ایک جگہ دوسری جگہ سے. دوسری بات یہ کہ خیبر پختونخوا نے ابھی پچھلے دنوں میں اسمبلی نے بل پاس کی ہے, قرارداد پاس کی ہے کہ وہاں پہ جو ہزارہ ڈویژن ہے وہ الگ ہونا چاہیے اور باقی جو ہے نا وہ الگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, زاہد خان صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے کہ ایک ڈویژن الگ اور باقی صوبہ پورا الگ, ٹھیک ہے, لیکن قرارداد پاس ہوا ہے.
माजी में पंजाब में भी पास हुआ है, जहां पंजाबी बेल्ट और सराइकी बेल्ट अपने अपने तौर पे, और इवन के पीटीआई ने तो बाकायदा मुआहिदा किया था जनूबी पंजाब इतिहास के 100 दिन के अंदर आपको सूबा बना के देंगे। फिर अगर आप बलूचिस्तान की तरफ आ जाए, बलूचिस्तान में भी बलोच बेल्ट पश्तून बेल्ट अलग है, उस पर कोई तनाज़ा नहीं है। वो कहते हैं आप अपना सूबा बना लो, अपना सूबा बना लो। मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, कराची जो मिनी पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान का कैपिटल था, यहाँ किसने मुतालबा किया सक्कर वाले ने कि मैं कराची नहीं जा सकता हूँ, हमें अलग सूबा बना दो? यहाँ किस खैरपुर लाड़काना वाले ने कहा? और किसी ने कहा है तो कराची में से कोई आवाज उठाए, और कराची में अगर आवाज उठाए तो मुझे ये बता दो, अगर इंतजामी यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो क्या सिंध में 30 जिले, पंजाब में 42 जिले, खैबर पख्तूनख्वा में 38 है, बलूचिस्तान में 34 है, ये टोटल मिला के 144 है। अगर आप मैं कराची को लूँ तो 7 जिले हैं, हर जिले का अपना इंतजाम है, डिप्टी कमिश्नर है, टैक्स कलेक्शन है, हर चीज अलग है। मैं कराची में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी मेरा एरिया है, वहाँ हर चीज अलग है। तो मुझे एक बात बता दो कि सक्कर वाले ने अगर मुतालबा किया है कद्दा बाबर साहब की तरह कि भाई मैं कराची नहीं जा सकता तो कोई बात है? अगर खैरपुर या मीरपुर खास हॉल में किए नहीं, और फिर कराची में 1.5 करोड़ पश्तून रहते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा मुहाजिर रहते हैं, बलोच हिंदी रहते हैं, हजारावाल रहते हैं, पाकिस्तान की तमाम कम्युनिटी रहता है। और फिर मैं ये कहूंगा कि खुद जो मुहाजिर नुमाइंदे हैं जैसे आफाक अहमद साहब, उसने बोला ये साजिश है, ये साजिश है क्योंकि ये हमारा मंदोखिल साहब आपका पॉइंट लेकर चलते हैं हम आगे, और हम लोग बात करते हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब से। हैदर अब्बास रिजवी साहब, जिस तरह से एक तो कादिर मंदोखिल साहब जो कह रहे हैं, एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा, दूसरा MKM ने हमेशा से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहरी इलाकों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता रहा है। तो क्या जो नए सूबे बनेंगे या फिर शहरी सूबे जो होंगे उनका जो क़याम है वो शहरी आबादी को जायज़ उससे नुमाइंदगी मिल जाएगी? बहुत शुक्रिया फातिमा। पहली बात तो मैं ये अर्ज करूंगा कि खिदमत में तो ये सूबों की जो डिमांड है वो इंतजामी यूनिट्स की बुनियाद पर है, कौमियती या लिसानियती बुनियादों पर नहीं है। अगर कौमियत के हवाले से हो या लिसानियत के हवाले से हो तो पाकिस्तान का तो कोई भी सूबा ऐसा नहीं है जो यक कौमी हो, ऐसा है ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हमारा सूबा है, उसमें हजारेवाल एक अलग कौम है, पख्तून एक अलग कौम है। बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जिसमें पख्तून अलग हैं, बलोच अलग हैं। बिल्कुल इसी तरह पंजाब में जो सूरत हाल है उसमें पटोहारी अलहदा हैं, पंजाबी अलहदा हैं, सराइकी अलहदा हैं। इसी तरह अगर सिंध की सूरत हाल ले लें तो सिंध में सिंधी रहते हैं, बलोची रहते हैं, मुहाजिर रहते हैं, पख्तून रहते हैं, इसी तरीके से गिलगिती बल्तिस्तानी रहते हैं। तो ये तकसीम लिसानी बुनियादों पर तो डिमांड हमारी है ही नहीं, ये तो इंतजामी बुनियादों पर डिमांड है। और जहां तक रह गई डिस्टेंसेस की बात, तो जाहिर है कि हम इसको चाहते हैं कि ये कौमी इशू है, इसको कौमी इशू के तौर पे लिया जाए। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बशमूल मुस्लिम लीग नून, ये वो तमाम सियासी जमातें हैं जो इंतजामी यूनिट्स इस मुल्क में देखना चाहती हैं। अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो आखिरी बयान दिया है सूबों के हवाले से, उसमें बिलावल भुट्टो साहब का ये फरमाना है कि पहले उन इलाकों में नए इंतजामी यूनिट्स बना लें जहां पर इत्तेफाक राय है। इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी को इंतजामी यूनिट्स बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस बात पर बात कर रहे हैं कि इत्तेफाक राय है या नहीं है। हैदर साहब, इत्तेफाक राय है या नहीं है, इस पर हम लोग डिटेल गुफ्तगू करते हैं।